اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جلالین سورہ بقرہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے آیت نمبر 238 یعنی حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین سے۔ حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو۔ والصلاة الوسطی، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو۔ صلاۃ وسطیٰ کا ایک معنی اور ابھی بیان ہوگا۔ ابھی جو میں معنی بیان کیا والصلاۃ الوسطی، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو، یہ وسطیٰ جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو وہاں پہ ہے اس ایک دوسری آیت میں وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا، اعلیٰ و اشرف قوم بنایا۔ اسی سے یہاں پر وسطیٰ ماخوذ ہے، اس بنا پر ہم نے صلاۃ وسطیٰ کا یہ معنی کیا ہے۔ یہ ایک معنی ہے، دوسرا بھی معنی ہے صلاۃ وسطیٰ کا، وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو۔ قوانین تمدن و معاشرت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس تقریر کو نماز کی تاکید پر ختم فرماتا ہے، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر خدا کا خوف، نیکی و پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہی کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہے اور اسے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ یہ چیز نہ ہو تو انسان کبھی الہی قوانین کی پابندی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اور آخر کار اسی نافرمانی کی رو میں آدمی بہہ نکلتا ہے جس پر یہود پہلے بہہ نکلے۔ والصلاۃ الوسطی، خصوصاً ایسی نماز کی نگہداشت رکھو جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو۔ اصل میں الصلاۃ الوسطی استعمال ہوا ہے، اس سے مراد بعض مفسرین نے صبح کی نماز لی ہے، امام شافعی اسی کی طرف گئے ہیں۔ بعض نے ظہر کی، مصنف جلال الدین سیوطی کا رجحان اسی کی طرف ہے۔ بعض نے مغرب کی، بعض نے عشاء کی اور بعض نے عصر کی صلاۃ وسطیٰ سے
مراد لی ہے، لیکن ان میں سے کوئی قول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ صلاۃ وسطیٰ وہ فجر کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے یا مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے۔ ان میں سے کوئی قول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، بلکہ صرف اہل تاویل کا استنباط ہے۔ سب سے زیادہ اقوال نماز عصر کے حق میں ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا ہے۔ اسی کی طرف ہمارے امام ابو حنیفہ بھی گئے ہیں، لیکن جس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حملے نے اس درجہ مشغول رکھا کہ سورج ڈوبنے کو آ گیا اور آپ نماز عصر نہ پڑھ سکے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، خدا ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ فوت کرا دی۔ اس سے یہ سمجھا گیا کہ آپ نے نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا ہے، حالانکہ اس کا یہ مطلب زیادہ قرین ثواب ہے کہ اس مشغولیت نے اعلیٰ درجے کی نماز ہم سے فوت کرا دی کہ ناوقت نماز پڑھنی پڑے گی، جلدی ادا کرنی ہوگی، خشوع خضوع اور اطمینان و سکون کے ساتھ نہ پڑھ سکیں گے۔ وسطیٰ کے معنی بیچ والی چیز کے بھی ہیں، اور ایسی چیز کے بھی جو اعلیٰ اور اشرف ہو۔ اعلیٰ اور اشرف ہو جیسے کنتم خیر، جیسے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا میں وسط یہ اعلیٰ اور اشرف کے معنی میں ہے، تو وسطیٰ کے معنی بیچ والی چیز کے بھی ہیں اور ایسی چیز کے بھی جو اعلیٰ اور اشرف ہو۔ صلاۃ وسطیٰ سے مراد بیچ کی نماز بھی ہو سکتی ہے، اور ایسی نماز بھی جو صحیح وقت پر پورے خشوع اور توجہ اللہ کے ساتھ پڑھی جائے، جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں۔ بات کا فقرہ وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین، اللہ کے آگے فرما بردار بندوں کی طرح کھڑے ہو، خود صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر کر رہا ہے۔ بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان، ائمہ کے درمیان اور صحابہ کے درمیان اختلاف ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے کوئی تو درمیان والی نماز مراد لیتے ہیں، اور وہ بیچ والی نماز کون سی، اس میں بھی اختلاف، اور پھر صلاۃ وسطیٰ سے آیا بیچ والی نماز مراد ہے یا یہ کہ صلاۃ وسطیٰ کا معنی ہے اعلیٰ درجہ کی نماز، یعنی ایسی نماز جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو۔ اس میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔
اب نظر کیجئے مصنف کیا کہتے ہیں، حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی، الخمس یعنی اپنی پانچوں وقت کی نمازوں کی نگہداشت رکھو۔ اس پر محشی بھی کچھ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہ حافظو یہ باب مفعلت سے ہے یہاں پر، لیکن مجرد کے معنی میں ہے، مجرد کے معنی میں ہے، یہ اپنے باب مفعلت جس کی خاصیت اشتراک ہے، یہ اپنے معنی باب پر نہیں ہے، بلکہ مجرد کے معنی میں ہے۔ جیسے عاقبت اللص میں عاقبت مجرد کے معنی میں ہے۔ تو اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو۔ الخمس، صلوات سے مراد مصنف کہتے ہیں پانچوں نمازوں کی نگہداشت رکھو۔ اب نمازوں کی نگہداشت رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بِأَدَائِهَا فِي أَوْقَاتِهَا۔ مصنف جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، یعنی پانچوں نمازوں کی نگہداشت رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرو۔ یہ معنی ہے نمازوں کی نگہداشت رکھنے کا، یہ معنی ہے حافظوا علی الصلوات کا، ایسا مصنف بتاتے ہیں بِأَدَائِهَا فِي أَوْقَاتِهَا، اس طور پر کہ ان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرو۔ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، خاص طور سے ایک ترجمہ ہو چکا، خاص طور سے بیچ والی نمازوں کی نگہداشت رکھو۔ کہتے اب بیچ والی نماز کون سی ہے؟ ہی العصر، بیچ والی نماز یہ نماز عصر ہے، ایسا مصنف کہتے ہیں کما فی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ بیچ والی نماز عصر میں ہے۔ ابھی اگر آپ کہیں گے کہ اس سے پہلے تو آپ بول چکے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی صریح حدیث نہیں ہے جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہو کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد بیچ والی نماز ہے اور وہ عصر کی نماز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جو صراحتاً اس بات پہ دلالت کرتی ہو، پہلے بول چکے ہیں۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ بیچ والی نماز وہ عصر کی نماز ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ تو آپ کی اس بات اور اس بات میں تعارض ہے، دو بات۔ وہ ایک اہل علم، ایک مفسر کا قول تھا، یہ دوسرے مفسر کا قول ہے، اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ بہرحال نفس مسئلہ میں تو تعارض ہے، تو ہم اس کا جواب دے چکے ہیں کہ حدیث کے الفاظ میں اس بات کی تصریح نہیں ہے کہ صلاۃ وسطیٰ وہ عصر کی نماز ہی ہے۔ ہاں، جو الفاظ ہیں اس سے اس بات کا استنباط ہوا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ وہ عصر کی نماز ہے۔ تو یہ تو ماسبق ہی میں کہہ چکے ہیں کہ استنباط ہے، فقہا اور ائمہ اور اہل علم کا استنباط ہے، سمجھ رہے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ کا معنی ہے بیچ والی نماز، اور بیچ والی نماز وہ فلاں نماز ہے، یعنی فلاں وقت کی نماز ہے یا فلاں وقت کی نماز ہے، یہ استنباط ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں صلاۃ وسطیٰ وہی العصر، وہ عصر کی نماز ہے۔ محشی کہتے ہیں روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن
فرمایا، کیا فرمایا؟ حبسونا عن صلاۃ الوسطیٰ، ان مشرکین نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا، صلاۃ العصر، عصر کی نماز سے۔ تو صلاۃ وسطیٰ، عصر کی نماز، یہ الفاظ ہیں۔ تو اب رہی بات یہ کہ اس کا صلاۃ وسطیٰ وہ عصر کی نماز ہے، اس حدیث سے اس بات پہ استدلال پورے طور پر درست نظر نہیں آتا، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حبسونا عن صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر۔ صلاۃ وسطیٰ کا معنی اگر اعلیٰ درجہ کی نماز، اور اعلیٰ درجہ کی نماز یعنی ایسی نماز جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو، اس سے انہوں نے ہمیں روک دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ صلاۃ وسطیٰ اس کے معنی میں ہو۔ پھر حدیث کی لفظ میں جو یہ ہے عن صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، تو صلاۃ عصر یہاں پر اعلیٰ درجہ کی نماز کا ایک فرد ہے۔ کیا ہے؟ اس کا ایک فرد ہے۔ صلاۃ عصر جو حدیث میں ہے، یہ صلاۃ عصر صلاۃ وسطیٰ کا عین نہیں ہے، اس کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ حدیث میں جو صلاۃ عصر ہے یہ اس کا ایک فرد ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کہ انسان زید آیا، تو یہ زید انسان کی تفسیر نہیں ہے، انسان کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک فرد ہے۔ اعلیٰ درجہ کی نماز نماز عصر۔ تو اعلیٰ درجہ کی نماز یہ ہے کہ محاسن صلاۃ کی جامع ہو۔ اعلیٰ درجہ کی نماز یہ ہے کہ نماز کے وقت میں پورے خشوع اور خضوع، فرائض و حقوق کے ساتھ ادا کی جائے، یہ اعلیٰ درجہ کی نماز ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ مشرکین نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا، صلاۃ وسطیٰ یعنی آج کے دن عصر کی نماز سے روک دیا۔ عصر کی نماز سے یعنی عصر کی نماز کو عصر کے وقت میں کما حقہ ادا کرنے سے روک دیا۔ تو ان الفاظ کی صریح دلالت اس بات پر نہیں ہے کہ صلاۃ عصر عین صلاۃ وسطیٰ ہے، اس بات کے اوپر صریح طور پہ دلالت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ صریح طور پر حدیث کے الفاظ کی دلالت نہیں ہے۔ ہاں، استنباط کرنے والوں نے استنباط کیا ہے، تو یہ استنباط و استخراج ہے، اور استنباط و استخراج کا حال آپ کو معلوم ہے کہ وہ واقعہ کے مطابق ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے رہتے ہیں امام شافعی اس بات کی طرف گئے کہ وہ فجر کی نماز ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی طرف گئے کہ وہ عصر کی نماز ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے دونوں ائمہ کا الگ الگ قول کرنا، دونوں تو فی نفس ہی صحیح نہیں ہو سکتا، صحیح تو کوئی ایک ہی ہوگا۔ تو یہ استنباط ہے، اور استنباط و استخراج میں احتمال خطا کا بھی ہوتا ہی ہے۔ آپ پڑھے لکھے ہوئے لوگ خوب اس بات کو جانتے ہیں۔ بہرحال صلاۃ وسطیٰ میں کہ صلاۃ وسطیٰ وہ عصر کی نماز ہے، اکثر اہل علم، صحابہ اور بعد میں سے اس بات کی طرف گئے ہیں کہ
کہ آیت میں جو صلاۃ وسطیٰ ہے اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ اگر عصر کی نماز ہی ہے تو عصر کی نماز تو صلوات میں داخل ہے، حافظوا علی الصلوات، صلوات میں داخل ہی ہے، 5 وقت کی نماز میں عصر کی نماز داخل ہی ہے، تو پھر اس کو الگ سے اس کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ جواب، اس کی فضیلت کے ظاہر کرنے کے لیے، اس کی شرف کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں تخصیص بعد تعمیم ہے۔ اب دیکھیں، اور وہ عصر کی نماز ہے جیسا کہ حدیث میں ہے، جس کی روایت شیخین نے کی ہے، اب صبح ہو یا فجر کی صلاۃ وسطیٰ، فجر کی نماز ہے، اس کی طرف امام شافعی گئے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ وہ فجر کی نماز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور قنوت امام شافعی کی یہاں فجر میں ہے، اس لیے صلاۃ وسطیٰ سے مراد فجر کی نماز ہے۔ یا صلاۃ وسطیٰ ظہر کی نماز ہے یا اس کے علاوہ دوسری نماز ہے، اور بھی اس میں کئی اقوال ہیں۔ صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر میں صلاۃ وسطیٰ سے مراد کیا ہے؟ عصر کی نماز، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور بھی اقوال ہیں۔ افردہ بالذکر، ذکر میں صلاۃ وسطیٰ کو الگ کیا، لفضلہا، صلاۃ وسطیٰ کی فضیلت کی وجہ سے، شرف کی وجہ سے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین، اللہ کے آگے، وقوموا للہ، اور اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ وقوموا للہ اے فی الصلاۃ، مصنف اس تفسیر سے، فی الصلاۃ کی تفسیر سے، فی الصلاۃ کے ذریعے سے تفسیر کر کے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قوموا للہ میں للہ یہ قوموا سے متعلق ہے، اور قیام سے مراد قیام الصلاۃ ہے، نماز میں قیام یہ مراد ہے، اور للہ کا تعلق قوموا سے ہے، للہ کا تعلق قانتین سے نہیں ہے، للہ قانتین سے متعلق نہیں ہے، ورنہ معمول کی تقدیم عامل پر لازم آئے گی جو خلاف اصل ہے۔ تو نماز میں اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ اب قانتین، فرما بردار معنی ہم نے کیا، تو قانتین کی تفسیر میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ بعض قانتین کو فرما بردار کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی بعض مفسر کہتے ہیں قانتین یہاں پر مطیعین، فرما برداروں کے معنی میں ہے، فرما بردار کے معنی میں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ قانتین یہاں ساکتین کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کے آگے چپ چاپ کھڑے ہو، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو قانتین کی تفسیر میں بھی کئی قول ہیں۔ قیل، قانتین کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ قانتین سے مراد مطیعین ہیں۔ تو آیت میں جو قانتین ہیں، قانتین سے مراد کیا ہے؟ مطیعین، اللہ کے آگے فرما بردار غلاموں کی طرح کھڑے ہو۔ تو قانتین مطیعین کے معنی میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آیت میں قانتین مطیعین کے معنی میں ہے، وہ اپنے
اس دعوے پر کہ آیت میں قانتین مطیعین کے معنی میں ہے، اس دعویٰ پر استدلال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کل قنوت فی القرآن فہو طاعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی قنوت ہے وہ طاعت کے معنی میں ہے۔ اس جگہ بھی قنوت کا لفظ ہے تو فرمان رسول کی روشنی میں یہاں قانتین مطیعین کے معنی میں ہے، دوسرے معنی میں نہیں ہے۔ بہرحال اسی تفسیر کو پہلے نمبر پر انہوں نے رکھا ہے، یعنی ان کا بھی رجحان اس بات کی طرف ہے کہ قانتین یہاں مطیعین کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کے حضور ایسے کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک دوسری تفسیر کہ قانتین یہاں پر کس کے معنی میں ہے؟ ساکتین کے معنی میں ہے، اور یعنی چپ چاپ خاموش اللہ کے آگے کھڑے ہو، اللہ کے آگے یعنی نماز میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو کیا بھی بات نہ کرو، کیا بھی بات نہ کرو۔ تو قانتین ساکتین کے معنی میں ہے۔ بعض اہل علم کا ایسا کہنا ہے، اور یہ قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ پہلے ہم نماز میں بات بھی کیا کرتے تھے، پہلے یعنی ابتدائے اسلام میں ہم نماز میں بات بھی کیا کرتے تھے، آنے والا آتا تو نماز کے حال میں ہم ہوتے تھے تو سلام کرتا، لوگ اس کا جواب دیتے، پھر آنے والا لوگوں نماز پڑھنے والوں سے پوچھتا کہ کتنی رکعت ہوئی، سمجھ رہے ہیں، کتنی رکعت ہوئی، جیسے کہ اہل کتاب بھی اپنی نماز میں باتیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نماز میں بات چیت بھی ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قول وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین نازل ہوا تو ہمیں نماز میں چپ رہنے، خاموش رہنے، بات نہ کرنے کا حکم دیا گیا اور بات کرنے سے روک دیا گیا۔ تب سے نماز میں ہم نے بات کرنا بند کر دیا۔ یہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی کہ قانتین یہاں پر ساکتین ہے، اللہ قوموا للہ، اللہ کے حضور یعنی نماز میں قیام کرو، سکوت کے عالم میں، خاموشی کے عالم میں، اس حال میں کہ بات نہ کرو۔ تو ایک دوسری تفسیر بھی ہے قانتین کی تفسیر میں، یعنی حاصل یہ کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قانتین یہاں پر مطیعین کے معنی میں ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قانتین یہاں ساکتین کے معنی میں ہے۔ ایک دوسرا قول بھی ہے قانتین کی تفسیر میں کہ قانتین یہاں ساکتین کے معنی میں ہے، زید بن ارقم کی حدیث کی وجہ سے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نماز میں پہلے بات کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت یعنی قوموا للہ قانتین نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، فَأُمِرْنَا بِالسُّکُوتِ، تو ہمیں سکوت کا حکم دیا گیا، وَنُہِینَا عَنِ الْکَلَامِ، اور ہم کو کلام سے منع کیا گیا۔ اس کی روایت بھی شیخین نے کی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رکبانا، بدامنی کی حالت ہو، فرجالن اور رکبانا، تو خواہ پیدل ہو
خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، تو اگر بدامنی کی حالت ہو، یعنی تمہیں خوف ہو دشمن کی طرف سے یا سیلاب سے یا درندے سے یا اور کسی وجہ سے بدامنی کی حالت میں تم ہو، تمہیں اندیشہ لاحق ہو، فرجالا، تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو۔ فرجالا نصب ہے، اس لیے کہ حال ہے، صلو مقدر میں ضمیر فاعل واو ضمیر سے، اے نماز پڑھو خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو۔ کہتے ہیں رجال یہ راجل کی جمع ہے، اے مشاۃ پیدل، صلو سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ رجال کو نصب ہے حال ہونے کی وجہ سے، جس میں عامل فعل مقدر صلو ہے اور رجال یہ صلو کی ضمیر سے حال ہے۔ تو نماز پڑھو خواہ پیدل ہو خواہ سوار۔ کہتے ہیں رکبانہ یہ راکب کی جمع ہے، کیف امکن، جس طرح ممکن ہو، کیف امکن جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، خواہ قبلہ کی طرف تمہارا منہ ہو یا قبلہ کی طرف منہ نہ ہو۔ یوں میں بھی رکوع و سجود، رکوع اور سجود کا اشارہ کرو بدامنی کے حالت میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے پہلے تم واقف نہ تھے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب امن میسر ہو خوف سے، تو اللہ کو یاد کرو۔ یہاں پر فاذکروا اللہ، ذکر اللہ کے یاد کرنے سے مراد ہے نماز پڑھو، تو فاذکروا سے مراد صلو ہے، اے صلو سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ذکر یہاں پر صلاۃ کے معنی میں ہے۔ یہ تسمیۃ الکل باسم الجز کے قبیل سے ہے، کیونکہ نماز ذکر پر مشتمل ہوتی ہے۔ فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو جس طریقے سے، تو نماز پڑھو اس طریقے سے جو اس نے تمہیں سکھا دیا، جس سے پہلے تم واقف نہ تھے، اس کے سکھانے سے پہلے، یعنی نماز کے فرائض و حقوق کے ساتھ۔ والکاف بمعنی مثل، کہتے ہیں کما علمکم میں جو کاف ہے یہ مثل کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کاف نصب کی جگہ میں ہے، اس لیے کہ یہ صفت ہے مصدر محذوف کی، اور کاف کے بعد جو ما ہے یا تو موصولہ ہے یا مصدریہ ہے، یعنی اذکروا ذکراً کالذی، ما اگر موصولہ ہے، کالذی علمکم او کتعلیمکم، تو کہتے ہیں کاف مثل کے معنی میں ہے اور ما موصولہ یا مصدریہ ہے۔